ہمارے لیے ایک اور فخر کا مقام ہے کہ آج کی اس محفل میں ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو اپنے آپ میں انجمن ہے. مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی ان کا تعارف کیسے کروں. یہ میری وسعت سے باہر ہے اور بہت سارا باتیں جو ہیں وہ میرے علم سے باہر بھی ہیں. ایک ایسی شخصیت جو اپنے آپ میں مکمل انجمن ہے, خداداد صلاحیتوں کے مالک ہیں, بے باک ہیں, صاف گو ہیں. گوجری ادب پر ان کے بہت بڑے احسانات ہیں. وہ تاریخ سے بہت گہری دلچسپی رکھتے ہیں, محقق ہیں, ناقد ہیں. نثری ادب ہو یا شعری ادب, ان کے احسانات ہیں. بالخصوص گوجری ادب کے حوالے سے کہوں گی. انگریزی, اردو, عربی, گوجری ہر زبان پر مکمل دسترس رکھتے ہیں. گوجری لغت ہو یا گرامر, کہاں انہوں نے کام نہیں کیا ہے. ایک گوجری بالخصوص ادب نواز جو بھی حلقہ ہے اس پر بہت بڑا احسان ہے ان کا. بظاہر بڑے خاموش رہتے ہیں لیکن ادبی دنیا نے اور بالخصوص کتابوں کے اعتبار سے ایک بہت بڑا انقلاب لائے ہیں. وہ جناب ڈاکٹر پروفیسر رفیق انجم صاحب نہایت ہی ادب کے ساتھ ملتمس ہوں کہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار. ان کے آج کی اس پروگرام میں جو مقالہ ہے اس کا موضوع ہے اسلام سے دوری اقدار انسانی میں گراوٹ کا سبب. خوش آمدید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج 40 سال کے بعد اس اسکول میں پھر سے حاضری ہوئی, اس کے لیے میں انتظامیہ کا شکر گزار ہوں. مجھے یوں لگتا ہے کہ ابھی کل کی بات ہے کہ ماسٹر ثناء اللہ صاحب اور صدیق صاحب ہمیں پڑھا رہے تھے خدایا کون ہے ثانی تیرا سارے زمانے میں. اور میرا آج بھی دل چاہتا ہے کہ اگر وہ فرصت ملے تو 2 منٹ کے لیے یہاں آ کے ہم سب کو پڑھائیں وہی سبق جو ہم بھول چکے ہیں. جو میں سمجھ سکا کہ آج کی اس مجلس کے جو 2 اہم پہلو ہیں, ایک تو انتظامیہ نے یہ سمجھا کہ ہمارے گاؤں کے جو مسائل ہیں ان کے حل کے لیے سب لوگ اکٹھے بیٹھ کے کچھ سوچیں. ہمارے بہت سارے مسائل ہیں. اور دوسرا, جو لوگ مختلف شعبہ جات میں کامیاب ہوئے ہیں ان سے کچھ سیکھا جائے اور تاکہ ہم سب لوگ کامیابی کے راستے پہ چل سکیں. ہمارے کلائی کے بہت سارے مسائل ہیں. اس میں سڑکوں کے مسائل ہوں گے, پانی بجلی کے مسائل ہوں گے, تعلیم کے مسائل ہوں گے. میں نے اپنے 30 سالہ ڈاکٹری کے تجربہ سے جو ڈائیگنوز کیا, میں یہ وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ہماری ان ساری بیماریوں کا علاج ایک ہے اور وہ ہے تعلیم. تعلیم کے حوالے سے آپ نے بہت کچھ سنا, ابھی اور بھی بہت کچھ سنیں گے. میں ایک ایسے پہلو کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں جس کی طرف کم توجہ جاتی ہے. اگر آپ دیکھیں جو ہمارے مسائل ہیں وہی سطح کی ریاست کی سطح پہ, ملک کی سطح پہ اور بین الاقوامی سطح پہ مسلمانوں کا جو بھی حال ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں. اور اس پہ سنجیدہ لوگوں نے غور کیا اور وہ اس نتیجہ پہ پہنچے کہ ہماری اس پسماندگی کا اور ہماری تباہی کا سبب جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے تعلیم کو بانٹ دیا. ہم نے یہ جو تقسیم کی دینی اور دنیاوی تعلیم کی, اسی نے ہمیں پیچھے دھکیل دیا. نہ ہم دنیا میں آگے جا سکے اور نہ دین کے لیے کچھ کر پائے. تو انٹرنیشنل سطح پہ اب جو اس وقت پروجیکٹ چل رہا ہے, بہت بڑا پروجیکٹ ہے,
وہ ہے انٹیگریشن آف نالج کا، دینی اور دنیاوی تعلیم کو اکٹھے کیا جائے۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ضیاء العلوم میں میتھ اور سائنسز پڑھائے جاتے ہیں اور ان کے بچے ایکسل کرتے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ سینٹرل یونیورسٹیوں میں اسلامک اسٹڈیز پڑھایا جاتا ہے، یہ اتفاقی بات نہیں ہے، یہ پلاننگ سے ہے اور اس کی بہت ضرورت محسوس کی جاتی رہی ہے۔ جو ہمارے ہاتھ میں ہے، مجھے بہت دیر سے یہ دل میں تھی بات، میں نے کچھ ساتھیوں سے کی بھی، اگر کچھ کر پائیں، ہماری انتظامیہ کچھ ایسا انیشیٹو لے سکے تو آج ضرورت ہے کہ ایک انٹیگریٹڈ پبلک سکول بنایا جائے۔ ہمارا بہت سارا پیسہ ضائع ہو رہا ہے، اس کو چینلائز کیا جائے، اور اگر ہم یہاں پہ کلائی میں، چنڈک میں، آس پاس میں کوئی بھی جگہ رکھے، اس کو دکھنا پبلک سکول ہی بنا لیں، لیکن ایک ایسا انٹیگریٹڈ سکول ہو جس میں دینی اور دنیاوی تعلیم اکٹھے دی جائے، تاکہ ہمارا دینی تعلیم حاصل کرنے والا دنیا کے مسائل سے اور دنیاوی ترقی سے پوری طرح واقف ہو، اور اسی طرح جو دنیاوی کامیابی میں آگے بڑھ رہا ہے وہ دین سے بیگانہ نہ رہے۔ اسی کے ساتھ جڑی ہوئی ایک بات جو میں کہنا چاہتا ہوں، یہاں پہ ان لوگوں کو بلایا گیا، ان لوگوں سے کچھ سیکھنے کی بات کی گئی جو کامیاب ہیں اپنے اپنے شعبہ میں، تو مجھے اس سے تھوڑا سا اختلاف ہے کہ کامیابی اور کامیاب لوگوں کو فالو کیا جانا چاہیے، لیکن پہلے کامیابی کا معیار طے کر لیا جائے کہ کامیابی ہے کیا۔ آپ کسی بھی فیلڈ میں چلے جائیں، آپ ڈاکٹری میں جائیں گے، اس کی ایک اپر لمٹ ہے کہ سب سے بڑی ڈگری کون سی ہے۔ آپ ایڈمنسٹریشن میں جائیں گے تو IAS سب سے بڑی ڈگری ہے۔ جیسے حفیظ صاحب نے ابھی فرمایا کہ ہم یہ مان کے چلتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے اندر، ہمارے اندر 100% کی صلاحیت ہے، ہم کسی میں بھی جائیں گے تو انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ آج ان لوگوں کو، کامیاب لوگوں کو دیکھ کے ہم سب کو اتنی بات تو سمجھ آ گئی ہے کہ ہمیں اپنے بچے کو LKG میں داخل کرانا ہے تو ہمارا پورا خاندان اس کے ساتھ چنڈک شفٹ ہو جائے گا، اس کے ساتھ پنچ شفٹ ہو جائے گا کہ ہمارے بچے کو پڑھانا ہے اچھے اسکول میں، اور اس کے لیے آپ خود سوچیں کہ ہم کتنی قیمت ادا کر رہے ہیں، پورا خاندان، پورا سماجی نظام بھی تباہ کر رہے ہیں، اپنا پیسہ بھی کتنا ضائع کر رہے ہیں، لیکن یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ اہمیت سمجھ آ گئی ہے کہ یہ کامیابی ہے، تو اس کے لیے ہم کوئی بھی قربانی دینے کو تیار ہیں۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، میں دنیا کو چھوڑنے کی بات نہیں، میں نے پہلے انٹیگریشن کی بات کی ہے، انٹیگریشن ہے دونوں کو اکٹھے ساتھ ساتھ لے کے چلیں۔ اگر آپ سب لوگوں نے سفر کیا ہے، کسی کو منجا کوٹ جانا ہے، کسی کو سندر بنی جانا ہے، تو وہ اپنا 1-2 گھنٹے بس اسٹینڈ پہ یہ ضائع نہیں کرتا کہ منجا کوٹ کی بس کون سی ہے اور سندر بنی کی بس کون سی ہے۔ وہ فوراً یہ سمجھ لیتا ہے کہ ہم لانگ روٹ کی بس پہ چڑھ جاتے ہیں، ہم جموں والی بس پہ چڑھ جائیں گے، سندر بنی بھی راستے میں ہے، منجا کوٹ بھی ہے، جہاں چاہیں گے اتر جائیں گے۔ آپ جتنا مقصد رکھیں گے، آپ لمبا مقصد رکھیے، آگے کا رکھیے۔ مجھے بہت دکھ ہوگا ذاتی طور پہ کہ ہمارے یہ IAS والے، ہمارے IAS والے، ہمارے ٹاپرز جو ڈیفرنٹ فیلڈز میں ہیں، جو امریکہ تک جا سکتے ہیں، جو کسی ملک میں بھی جا کے ایکسل کر سکتے ہیں، اگر یہ لوگ کل کے دن خدائی دربار میں کامیاب لوگوں کی فہرست میں شامل نہ ہوں تو ہمیں کتنا دکھ ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم کامیابی اس کو معیار بنائیں جس کو اللہ تعالیٰ نے فوز الکبیر کہا، فوز العظیم کہا۔ کامیابی تو وہی کامیابی ہے جس کو اللہ کامیاب قرار دے اور اس کو وہ اپنی فوج کو حکم دے کہ یہ آدمی میری نظر میں کامیاب ہے، اس کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پہ لے کے بٹھا دو۔ جو انٹیگریشن آف نالج ہے، اس پہ ذرا غور کیجئے، اگر ایسا کچھ سکول وجود میں آ سکے، ایسا کچھ ہو سکے تو وہ کیا جانا چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ
आप कामयाबी के लिए बेशक कोशिश कीजिए, करनी चाहिए। हफीज़ साहब ने बहुत अच्छे मशवरे दिए हैं। हम अक्सर ये करते हैं कि स्कूल में बच्चों को दाखिल करके किसी में छोड़ के, और मास्टर साहब खुद जो हैं वो हाईएस्ट लेवल पे हैं, लेकिन वो अपने बच्चे के लिए कोई टाइम ज़ाया नहीं करना चाहते, कोई उसको गाइडेंस देने को तैयार नहीं है। वो सारे असूल आप अपनाइए, लेकिन अपनी कामयाबी का मायार आगे वाला रखिए। अस्सलाम।